بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی لا یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، رجب کے آخری 3 دن کا بہت ہی مجرب وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اولاد کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ اس وظیفے کو ہر مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ماہ رجب کے تیسرے عشرے کے 3 دنوں میں کر لیں۔ صرف 3 دن آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ پر کرم نوازی فرمائے گا، آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے مانگنے والے کی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ اپنے منہ سے جو بات کریں گے، جو مانگیں گے، میرا رب، میرا پیارا رب آپ کو عطا کرے گا۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ صرف 8 سے 10 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے مقدر چمکا دے گا اور آپ کی زندگی کو بدل دے گا، اور آپ کو اولاد نصیب کرے گا۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے کہے گا کہ فرشتوں، جاؤ میرے بندے کو جو مانگ رہا ہے اسے عطا کرو، کیونکہ میرا بندہ مجھے میرے ہی مقدس ناموں سے پکار رہا ہے۔ اور اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس مہینے میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے مہینوں میں جب آپ مقدس ناموں سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو میرا رب، میرا پیارا رب بڑا خوش اور راضی ہوگا، اور پھر اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ اور باوضو ہو کر کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ پھر جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ چاہے آپ رزق دولت مانگیں، زندگی میں ہر کامیابی مانگیں، یا کاروبار میں خیر و برکت مانگیں، یا نیک اولاد مانگیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ ہر طرح کی بندش کا توڑ اس وظیفے میں ہے۔ اگر آپ کسی بندش کے مبتلا ہیں تو یہ وظیفہ بھی اس مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہر مصیبت سے بچنے کے لیے آپ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اس وظیفے کو کرنے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیں یہ مہینے ہمارے لیے کتنا رحمت والے ہیں۔ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ میری امت کے لیے استغفار کا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے توبہ استغفار کرو اور استغفار کا ورد کریں۔ تو دوستو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی علاج چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ تو دوستو، سورۃ اخلاص کے بہت زیادہ فوائد ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص روزانہ 200 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا
اس کے لیے 9 فوائد ہوں گے، یعنی 9 فائدے ہوں گے۔ اللہ پاک روزانہ 200 بار سورۃ اخلاص پڑھنے والے پر 300 ظلم کے دروازے بند کر دے گا اور 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا اور 30 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دے گا اور آپ کو 36 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا اور 5 سال گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے بنا دے گا جو یاقوت مرجان کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے، اور اس کے علاوہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جب بھی پڑھنے والا مرے گا تو جنت جنازے میں 1,10,000 فرشتے شریک ہوں گے۔ اتنی زیادہ فضیلت اور برکات والی یہ سورت مبارکہ ہے، تو آپ اس سورت مبارکہ کو روزانہ 200 مرتبہ پڑھیں، یا اتنی تعداد میں آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے روزانہ صرف 8 یا 10 مرتبہ سورت اخلاص پڑھیں۔ اور کس طرح سے پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ پاک صاف ہو کر صاف کپڑے پہنے اور باوضو ہو کر الگ کمرے میں بیٹھ کر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو آپ چھوٹا سا کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد 8 یا 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سورۃ اخلاص آپ نے کس طرح پڑھنی ہے؟ توجہ سے سنیں۔ تو آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح قل هو اللہ احد یہاں آپ نے پڑھ کر رک جانا ہے، اور پھر آپ نے 8 مرتبہ اللہ الصمد 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 8 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے مکمل سورت پڑھنی ہے۔ جب آپ اللہ الصمد پر آئیں تو اللہ الصمد کو آپ 8 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو آگے مکمل پڑھنا ہے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 8 یا 10 مرتبہ سورۃ اخلاص روزانہ پڑھنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کو اس طریقے سے پڑھیں روزانہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور ہر دفعہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ساتھ ضرور پڑھنا ہے۔ اس طرح سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آخر میں بھی آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنی مرتبہ بعد میں پڑھیں۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں گے تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی اولاد کے لیے دعا مانگنی ہے، یا رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ پر مہربان ہوگا اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور آپ کو بہت جلد اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ لیکن آپ اس عمل کو ہر مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے وظیفے کے دوران آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اولاد کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اولاد کا مقصد ذہن میں رکھیں، یا رزق دولت کے لیے یا کسی مصیبت پریشانی سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کریں۔ یا اللہ یہ وظیفہ میں اس لیے کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا، میری دلی مراد کو پورا کرنا۔ پھر آپ نے رو رو کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ میرا رب نے چاہا تو آپ کی ہر بات کو قبول کرے گا اور آپ کو وہ عطا کرے گا جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے۔
اگر جو شخص روزانہ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھے گا وہ سارا دن گناہوں اور مصیبتوں سے بچا رہے گا۔ 10 بار جس نے سورۃ اخلاص پڑھ لی اس نے جنت میں اپنا محل بنا لیا۔ تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔